لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طواف کا طریقہ. جب آپ حجر اسود کے مقابل ہو گئے تو اب فوراً استلام کے لیے ہاتھوں کو اوپر اٹھائیے. مرد کانوں تک اٹھائیں اور عورتیں کاندھوں تک، جیسے نماز کے تحریمہ کے وقت حکم ہے. ہاتھ اٹھائے ہوئے فوراً پڑھیے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ 1 بار. بوسۂ سنگ اسود. اب اگر خوش نصیبی سے بآسانی بوسہ کا موقع میسر ہو تو حجر اسود پر ہتھیلیاں رکھ کر اس طرح چوم لیجئے کہ آواز نہ پیدا ہو اور پتھر کو رطوبت دہن یعنی تھوپ نہ لگے، اور جلدی 3 بار چوم لیں. اور اگر بآسانی نہ ہو سکے تو زور زبردستی کی اجازت نہیں ہے. پہلا بوسہ لیتے ہی عمرے والوں کے لیے وقت تلبیہ ختم ہوا، یعنی اب وہ لبیک بالکل نہ کہیں، اور مفرد و قارن حاجی بھی بحالت طواف لبیک موقوف رکھیں. ویسے ان کی لبیک کا وقت پہلی رمی کی پہلی کنکری پر ختم ہوگا. استلام حجر اسود. بلکہ اس صورت میں بوسہ کے عوض اگر ہاتھ سے چھونے کا موقع میسر آ جائے تو چھو کر ہاتھ چوم لیں. یہ بھی نہ ہو سکے تو آنکھوں سے حجر اسود کو دیکھتے ہوئے نہ دکھے تو یوں ہی ہاتھوں کو اٹھا کر چھونے کا اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو بوسہ دے لیں. یہ بوسہ حجر اسود کے قائم مقام ہے. اس عمل کو استلام کہتے ہیں. بوسہ لیتے یا استلام کرتے وقت یہ دعا ضرور پڑھ لیں کہ یہ جائے مقبولیت ہے، یہ مقبولیت کی جگہ ہے. دعا یہ ہے: اللہم اغفر لی ذنوبی وطہر لی قلبی واشرح لی صدری ویسر لی امری وعافنی فی من عافیت. یہ عمل مذکور یعنی بسم اللہ وغیرہ اور استلام ہر پھیرے کے شروع میں کرنا ہے، اور طواف کا آخری پھیرا پورا کرنے کے بعد بھی استلام کر لینا چاہیے کہ بہتر ہے. مگر اختتام پر یعنی 7ویں پھیرے کے بعد جو استلام ہوگا اس میں بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی، چونکہ آپ کا یہ طواف یا تو عمرے والا ہوگا یا طواف قدوم ہوگا. اس لیے شروع کے 3 چکروں میں مردوں کو رمل بھی کرنا ہے. رمل کی توضیح ابھی آئے گی انشاءاللہ. جب حجر اسود کے سامنے سے گزر جاؤ تب سیدھے ہو لو کہ طواف شروع ہو گیا. اب برابر چلتے رہیے، رکیے نہیں. پورے طواف میں چلنا کہیں موقوف نہ ہونے پائے. رکن حجر سے دروازہ کعبہ کی طرف بڑھتے ہوئے پڑھنے کی ایک دعا جو بڑی کتابوں میں لکھی ہے، یاد ہو یا لکھی ہوئی ساتھ میں ہو پڑھ سکتے ہیں. ویسے بہتر ہے کہ رٹی ہوئی یا لکھی ہوئی دعاؤں پر کم از کم طواف میں اکتفا نہ کریں کہ اس طرح خشوع و خضوع حاصل نہیں ہو پاتا ہے. غرض چلتے ہوئے کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیے. مثلا شروع پھیرے پر چند بار تیسرا کلمہ، پھر درود شریف بار بار، پھر توبہ و استغفار بار بار، کہیں چوتھا کلمہ کہیں کچھ اور. ویسے کتابوں میں لکھی ہوئی دعائیں بھی اگر اچھی طرح یاد ہوں اور معنی سمجھتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں تو انہیں بھی نہ چھوڑے. غرض جس چیز کی بھی پڑھنے میں رغبت ہو، دل لگے، برابر پڑھتے رہنا چاہیے. رونے گر گرانے کی کوشش کریں. گناہوں کی معافی بہت مانگے. اپنے لیے سب کے لیے نیک دعاؤں سے غافل نہ رہے. طواف میں مردوں کے لیے رمل کا حکم. یاد رکھیے کہ جس طواف کے بعد سعی کرنی ہو اس میں مردوں کے لیے حکم ہے کہ ابتدائی 3 پھیروں میں رمل کرتے ہوئے چلیں. رمل بھی مثل اجتباع ہے، سنت ہے، واجب نہیں. کیفیت رمل اور اس کا مطلب. اس موقع کی پسندیدہ شرع ایک خاص چال کا نام رمل ہے، اور وہ یہ ہے کہ جلد چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے شانے ہلاتے ہوئے چلیں، جیسے پہلوان بہادر طاقتور لوگ اکھاڑے وغیرہ میں چلتے ہیں. کودتے دوڑتے ہوئے چلنا مراد نہیں، یہ غلط ہے، ممنوع ہے. اور اگر ہجوم کی وجہ سے جہاں جہاں رمل کرنے میں رکاوٹ آ جائے تو رمل اتنی دیر تک ترک کر دیں مگر چلنا ترک نہ کریں. سادہ چال سے چلتے رہیں. پھر جہاں رمل کا موقع میسر آ جائے
پھر کرنے لگیں۔ رمل کی وجہ سے رکنا یعنی رک کر ہجوم کے کم ہونے کا انتظار کرنا ممنوع ہے، منع ہے۔ چلنا برابر جاری رہنا چاہیے، چال موقوف کرنا نہ رمل کی وجہ سے جائز نہ کہیں کسی رکن وغیرہ کے سامنے۔ دعائیں پوری کرنے کے لیے رکنا جائز۔ اسی طرح طواف میں زبان بھی نہ رکے بلکہ کچھ نہ کچھ پڑھتے مانگتے رہیں، مثلا ذکر یا تلاوت یا توبہ استغفار یا دعائیں وغیرہ، چاہے عربی میں ہو چاہے اپنی زبان میں۔ کعبہ شریف کے 4 کونے، رکن حجر، معلوم ہو کہ جس کونے کے پاس سنگ اسود نصب ہے اس کا نام رکن حجر ہے، اور کبھی کبھی اسے رکن اسود کہہ دیتے ہیں۔ یہ دکنی اور پوربی دیواروں والا کونا ہے۔ کعبہ معلیٰ کا دروازہ شریف پوربی دیوار میں ہے۔ رکن عراقی، طواف کرنے والا دروازے کے سامنے سے گزر کر جس دوسرے کونے پر پہنچا اس کا نام رکن عراقی ہے۔ رکن شامی، اور عراقی کے بعد تیسرے نمبر والے کونے کا نام رکن شامی ہے۔ رکن یمانی اور چوتھا کونا رکن یمانی کہلاتا ہے۔ طواف کرنے والوں کے لیے ایک مشورہ یہ ہے کہ یہاں یعنی کعبہ شریف، کعبہ کی سب دیواروں کے سامنے اور تینوں رکنوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے پڑھنے کی بہت سی دعائیں بڑی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، وہاں سے یاد کر لیں، نہیں تو اپنی زبان میں جو چاہے مانگے یا پڑھیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ بکثرت توبہ کریں اور مغفرت و عافیت کا بھی سوال بار بار کریں یا درود شریف پر اکتفا کریں، غرض اختیار ہے۔ مخصوص دعاؤں کی پابندی کچھ نہیں۔ ہاں مشورہ یہ ہے کہ رکن یمانی سے گزرتے ہوئے کبھی کبھی یہ نیچی جو بیان کی جا رہی ہیں اس دعا کو ہر جگہ اس مبارک کو دعا کو پڑھ سکتے ہیں، بلکہ پڑھنا ہی چاہیے، بہت کافی ہے۔ اس کو علماء کرام نے حدیثوں کی روشنی میں دعائے جامع کا نام دیا ہے، بلکہ اس کو دعائے جامع کلا کہنا چاہیے کیونکہ اس میں مفید اضافہ شامل ہے، اور وہ یہ ہے اللہم ھذا بیتک وانا عبدک وانت ربی انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ لی ولوالدی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ نوٹ، یہ دعائیں ہیں، پہلی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اور دوسری قرآن مجید سے ماخوذ ہے، اور آخر میں جو اضافہ ہے وہ بھی احادیث کریمہ سے منقول ہے۔ ان دونوں کے مجموعہ کا نام دعائے جامع ہے۔ کبھی کبھی بعض کتابوں میں ان میں سے ہر ایک کو علیحدہ بھی دعائے جامع کہا گیا ہے، اور بعض روایتوں میں اللہم کے بعد ھذا بیتک وانا عبدک وانت ربی زائد ہے، اور یہ زیادت بے شبہ مفید ہے۔ رکن یمانی کو بوسہ دینا، ہاتھ سے چھونا کیسا؟ اگر رکن یمانی کے نزدیک سے گزرتے ہوئے اسے تبرکن مس کرنا چاہو کر سکتے ہو، مگر بہتر ہے کہ دونوں ہاتھوں سے ہو یا تنہا دائیں ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے نہیں۔ اور اگر اس رکن کو چومنا چاہو تو چوم سکتے ہیں، مگر یہاں استعلامی اشارہ کر کے ہاتھ کا بوسہ دینا ممنوع ہے، اور رکن یمانی کے سامنے سے گزرتے ہوئے جہاں تک ہو سکے دعائے جامع نہ چھوڑیں۔ ناواقف لوگ رکن شامی و رکن عراقی کو بھی چھونے بوسہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ غلط ہے، خلاف سنت ہے، آپ ایسا نہ کریں، اور دیواریں بھی نہ چھوئیں۔ مستجاب یعنی جائے قبول دعا، رکن یمانی سے رکن اسود تک کی دیوار کے سامنے سے گزرتے ہوئے خصوصی دعائیں مانگنے میں زور لگائیے، یعنی یہاں دیگر اذکار کی جگہ دعائیں مانگنے پر خصوصی توجہ ہونی چاہیے کیونکہ یہ جگہ مستجاب ہے۔ یہاں دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے 70,000 فرشتے مقرر ہیں، تو مثلا جنت بلا حساب و عذاب کا، شفاعت نبی اور دیدار الہی کا سوال کریں، اور اسلام کی ترقی، مسلمانوں کی فلاح و نجات مانگے، اور رضائے الہی وغیرہ بھی خوب مانگنا چاہیے، یا اور کوئی اپنی خاص حاجت دل میں آ جائے وہ بھی مانگ لینی چاہیے۔ پہلا پھیرا مکمل ہوا۔ جب آپ کعبہ شریف کی چاروں دیواروں اور رکنوں کے سامنے سے گزر کر گھوم پھر کر حجر اسود کے پاس لوٹ آئے تو یہ آپ کا ایک پھیرا ہوا۔ بقیہ پھیروں کے شروع میں کیا کرنا ہے؟ اب دوسرے پھیرے کے شروع میں بھی پھر سے بسم اللہ وغیرہ پڑھ کر مثل سابق حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر بوسہ
میسر نہ ہو سکے تو استلام کریں۔ اسی طرح ہر پھیرے کے شروع میں یا بالفاظ دیگر ہر پھیرے کے ختم پر ایسا ہی عمل کریے، مگر پہلے پھیرے کے علاوہ کسی اور پھیرے میں نیت نہ دہرائیے، کیونکہ نیت شروع میں ہو چکی بس وہی کافی ہے۔ رمل کے لیے صرف اگلے 3 پھیرے متعین ہے۔ رہا رمل کا حکم تو وہ صرف پہلے اور دوسرے اور تیسرے پھیرے ہی میں کرنا ہے۔ پچھلے بقیہ چاروں میں بلا رمل سادہ طریقے والی معمولی چال چلے۔ اگر کسی پھیرے کا رمل یا تینوں کا بھول جائیں تو بقیہ پھیروں میں کرنے کی نہ اجازت ہے نہ ضرورت، بھول کی معافی مانگ لے۔ استلام طواف کے اختتام پر بھی، جب طواف مکمل ہو گیا یعنی 7 چکر پورے ہو چکے تو آخر میں استلام کریں کہ سنت ہے۔ ہاں اگر ہجوم کی وجہ سے موقع فراہم نہ ہونے میں دقت معلوم ہوتی ہو تو چھوڑ سکتے ہیں۔ نماز طواف یعنی بعد طواف 2 رکعت۔ طواف پورا کرنے کے بعد دیر لگائے بغیر 2 رکعت نماز پڑھیں بلا تاخیر، اس میں لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ معلوم ہو کہ یہ نماز واجب ہے نہ کہ نفل۔ بہتر ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس ہو یا پھر جہاں بآسانی پڑھ سکیں، یعنی مطاف میں یا دالان میں یا اور کہیں، مگر بہتر ہے کہ کعبہ شریف کا سامنا حاصل رہے یا کم از کم مسجد حرام ہی میں کسی اور جگہ ہو جائے، اور وقت کا بھی لحاظ رکھیے، یعنی مکروہ وقت میں نہ پڑھیں۔ اسی طرح بعد عصر تا غروب اجازت نہیں ہے، ابھی ملتوی کریں، صحیح وقت ہونے پر پڑھیں۔ بہتر ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھیں۔ اس نماز کے بعد ہو سکے تو خوب دیر تک بیٹھے ہوئے دعائیں مانگے۔ بہتر ہوگا کہ طواف والی دعائیں سب کی سب اب یہاں آرام سے بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، اور ایک دعا اس وقت بعد دوگانہ طواف پڑھنے کی جو کتابوں میں آئی ہے جہاں تک ہو سکے وہ نہ چھوڑے۔ اگر بیٹھنے نہ دیں تو اٹھ جائیں، چلتے چلتے پڑھ لیں۔ میرا ارادہ ہے کہ اس دعا کو کہیں کسی مناسب جگہ دعاؤں کے ضمن نقل کریں انشاءاللہ تعالی۔ آپ کا یہ پہلا طواف کون سا طواف ہوا؟ اگر متمتع ہیں کہ ماہ شوال یا ذی القعدہ یا ذی الحجہ میں تنہا عمرے کا احرام باندھ کر مکہ شریف وارد ہوئے ہیں اور حج کا احرام مکہ سے باندھنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ آپ کے عمرے کا طواف ہے۔ اور اگر آپ حاجی مفرد ہیں تو یہ طواف آپ کا طواف قدوم ہے۔ یہ آفاقی یعنی میقات کے باہر سے آنے والے کے لیے مسنون ہے۔ مقامی یعنی مکی یا حلی اور میقاتی کے لیے یہ طواف نہیں۔ اور اگر آپ قاری ہیں تو یہ پہلا طواف آپ کا طواف عمرہ ہے۔ رہی طواف قدوم کی ادائیگی کہ وہ بھی قارن یعنی قارن حاجی کے ذمے ہے تو اس کی نوبت عمرے کے سعی کے بعد آئے گی، لہٰذا عمرے کے سعی سے فراغت کے بعد اسی دن یا کسی اور دن طواف قدوم مع رمل و اجتماع کر لیجئے، اور پھر نماز طواف پڑھ کر استلام حجر کر کے بلا دیر لگائے حج کی سعی شروع کر دیں۔ بالجملہ یہ پہلا طواف کسی حاجی کا تو طواف عمرہ ہوگا اور کسی دوسرے کا طواف قدوم ہوگا، نہ کہ طواف زیارت کہ اس کی نوبت تو بعد وقوف وغیرہ ہی آئے گی 10ویں تاریخ میں یا اس کے بعد۔ توضیح یعنی معتمر اور متمتع کا، اسی طرح قارن کا بھی یہ پہلا طواف طواف عمرہ ہے نہ کہ طواف قدوم، اور مفرد کا طواف قدوم ہے۔ رہا قارن کا طواف قدوم تو وہ مؤخر ہو جائے گا، وہ اسے عمرے کی سعی کے بعد مع رمل اجتماع ادا کرے گا، اور طواف قدوم کے بعد حج کی سعی کر لے اگر کرنا چاہے، ورنہ حج کی سعی طواف زیارت کے بعد کرنی پڑے گی۔ محترم سامعین و ناظرین، آج بس اتنا ہی۔ ویڈیو کو دیکھتے رہیے، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس